بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف توفیق کا دروازہ ہے۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، ان پر توفیق کے 5 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں کو اور روح کو منور کر دے گی، کیونکہ جو لوگ درود پاک کی کثرت اور اس سفر پر جاری ہیں نا، ان کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ تمام فضیلتیں درود پاک پڑھنے کی بیان کرنا بہت ضروری ہیں، تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت اور اس عبادت کا شوق اور لگن جو ہے وہ جاری رہے۔ دیکھیں، آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ درود پاک جو ہے وہ توفیق کا دروازہ کیسے اس شخص پر کھولتا ہے جو اس کی کثرت کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ 5 دروازے توفیق کے جو اس شخص پر کھل جاتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، کیونکہ درود پاک کی کثرت نصیب ہوتی ہی اسی کو ہے جسے اللہ پاک اپنے اور اپنے حبیب کے قریب کرنا چاہتا ہو، جسے وہ اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو جب اپنی محبت اللہ رب العزت اپنے اس شخص کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوگا تو توفیق کے 5 دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ ان 5 چیزوں کی توفیق اس شخص کو مل جائے گی، حاصل ہو جائے گی اس شخص کو جو درود پاک کی کثرت کرتا ہوگا۔ سب سے پہلا توفیق کا جو دروازہ کھلتا ہے اس شخص پر جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، وہ ہے ہدایت کی توفیق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یعنی اس شخص کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ملنا شروع ہو جاتی ہے، گمراہی اور بھٹکے ہوئے رستے سے وہ ہٹ جاتا ہے، خود بخود ہی ہدایت کے راستے اس کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ایک واحد چیز ہے جو مانگنے سے انسان کو ملتی ہے، بن مانگے نہیں ملتی۔ ہدایت آپ کو مانگنے سے ملتی ہے، لیکن جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، ان کو ہدایت اللہ پاک خود بخود ہی عطا کر دیتا ہے۔ ہدایت کی توفیق کا دروازہ اس انسان پر کھول دیا جاتا ہے، وہ انسان ہدایت مانگنے لگ جاتا ہے اپنے رب سے، اور ہمیشہ اپنی دعا کے اندر ہدایت ہی مانگتا ہے جب وہ درود پاک کی کثرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جو دوسرا دروازہ توفیق کا اس شخص پر کھل جاتا ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ باتیں آپ نے خود میں بھی انالائز کرنی ہے۔ وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے آ رہے ہیں اور جنہیں اللہ پاک نے درود پاک کی عبادت نصیب کی ہوئی ہے، توبہ کا دروازہ اس شخص پر کھول دیا جاتا ہے، یعنی اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ وہ توبہ استغفار اپنے رب سے کرنے لگتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے وہ اللہ کی ذات سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے پچھلے گناہوں پر بھی معافی اور توبہ کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا جو دروازہ توفیق کا کھلتا ہے اس شخص پر جو درود شریف کی عبادت کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، وہ ہے دعا کی توفیق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یعنی آپ کی دعائیں ایک تو قبول بھی ہوتی ہیں، اور قبول انہی کی ہوتی ہیں جنہیں دعا کی توفیق دی جاتی ہے۔ دعا مانگتا ہی وہی ہے جس کی دعا نے قبول ہونا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، تو آٹومیٹکلی آپ کو دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی اور بڑے اہم اور راز کی باتیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ان چیزوں کو آپ نے اپنے اندر انالائز کرنا ہے کہ کیا یہ چیزیں، کیا یہ توفیقات آپ کو بھی ملی ہیں؟ کیا ان توفیق کے جو دروازے، جن چیزوں کے میں بتا رہی ہوں، وہ آپ پر بھی کھلے ہیں؟ اور یقیناً کھلے ہوں گے، میرا اس چیز پر ایمان ہے، اور میں نے ہمیشہ درود پاک کے حوالے سے وہی بات بیان کی ہے جو میں نے خود اپنے اندر ایکسپیرینس بھی کی اور خود کے اندر ان چیزوں کو فیل بھی کیا۔ تو دعا کی توفیق کا دروازہ
کھول دیا جاتا ہے، آپ کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے، کیونکہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنا ہے اللہ پاک نے۔ تو درود پاک کی جو کثرت کرتے ہیں۔ اب چوتھا جو توفیق کا دروازہ کھلتا ہے وہ سجدے کی توفیق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ! جو لوگ درود پاک کی عبادت کو اپنی زندگی میں لازم کیے ہوئے ہیں نا، اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، اللہ پاک انہیں سجدے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ 5 وقت کے نمازی ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک بھی نماز رہ جائے نا تو بے چینی ان کے اندر جاری رہتی ہے۔ تو یہ جو سجدے کے ساتھ محبت کا پیدا ہونا ہے، نماز کے لیے آپ کا فکر مند ہونا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو توفیق ملتی ہے ان لوگوں کو جو درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سجدے کی توفیق ملنا بھی اس انسان کے لیے بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ توفیق کا دروازہ یعنی سجدے کی توفیق کا دروازہ بھی درود پاک کی کثرت کرنے والے پر کھول دیا جاتا ہے۔ اب آخری اور 5واں توفیق کا دروازہ جو اس شخص پر کھلتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں، میری پرسنل رائے ہے کہ یہ بہت بڑی خوش بختی اور بختوری ہے اس شخص کے لیے جس کے اوپر پھر یہ 5واں توفیق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی توفیق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک اس شخص کو اپنے محبوب کی محبت عطا کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر اسے درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہ توفیق بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، شہنشاہ مالک کی بارگاہ سے آپ کو یہ توفیق بھی ملتی ہے کہ آپ درود پاک کی عبادت کو اور زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور جتنی درود پاک کی کثرت ہوتی ہے اتنی ہی آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے، کبھی آزما کر تو دیکھیے گا۔ یہ جو 5 توفیق کے دروازے میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، ان کو اپنے اندر ضرور انالیسس کیجئے گا، آبزرو کیجئے گا کہ یہ توفیق کے دروازے آپ پر بھی کھلے ہیں یا نہیں، اور یقیناً یہ چیزیں آپ کو بھی ضرور نصیب ہوں گی اور ہوئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرا اس چیز پر ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر پختہ، کہ جب انسان اس کے حبیب کا ذکر کثرت سے کرنے لگ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ توفیق کا جو دروازہ کھلنا ہے آپ پر، یہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ کبھی آزما کر تو دیکھیے گا، حضور کی دہلیز پر آ کر بیٹھ کر تو دیکھیے گا، اور درود پاک کی کثرت کر کے تو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی توفیق کے یہ 5 دروازے آپ پر بھی ضرور کھلیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ پھول میں، چاند میں، تاروں میں تبسم ان کا، ان کے جلووں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔